السلام علیکم، اردو ہارر سٹوری میں خوش آمدید۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر میں اپنا واقعہ بذریعہ ای میل یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ ہم آپ کے نام کے ساتھ اس واقعے کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ گرفت، جنات کی کارستانیاں اور ان کو قابو کرنے والوں کے خوفناک حربے۔ مریم اور شازیہ دونوں سہیلیاں تھیں، بچپن سے ایک ہی اسکول اور مدرسے میں پڑھتی آئی تھیں۔ یہ دونوں ہم عمر بھی تھیں اور بہنوں کی طرح رہتی تھیں، ایک دوسرے سے راز نہ چھپاتی تھیں۔ شازیہ بہت ہی خوبصورت تھی، سارے گاؤں میں شازیہ کے حسن کے چرچے عیاں تھے۔ ہر لڑکا چاہتا تھا کہ شازیہ اس کی شریک حیات بنے، اور مریم بھی خوبصورت تھی، سانولی رنگت کی مالک تھی، لیکن شازیہ مریم سے زیادہ خوبصورت تھی۔ مریم اور شازیہ یہ ایک پسماندہ گاؤں میں رہتی تھیں۔ اس گاؤں میں لوگوں کے گھروں میں پانی کا خاطر خواہ انتظام نہیں تھا۔ لوگ گاؤں کے ساتھ بہتی شفاف ندی سے پانی اپنے مٹکوں اور بالٹیوں میں بھر کر لاتے تھے۔ گاؤں کی زیادہ تر عورتیں شام کے وقت ندی سے پانی لانے کے لیے روانہ ہو جاتی تھیں۔ مریم اور شازیہ بھی اکثر گاؤں کی عورتوں کے ساتھ پانی لینے کے لیے روانہ ہو جاتی اور پانی مٹکوں میں بھر کر خوب باتیں کرتی اور ہنستی مسکراتی گھروں کی راہ اختیار کرتی۔ بے شک شازیہ اور مریم کو بہت سے گاؤں کے لڑکوں نے اپنے دلوں میں بسایا تھا، لیکن ان دونوں کا راستہ آج تک کسی لڑکے نے نہیں روکا تھا، کیونکہ راستہ روکنا اس گاؤں کی شان کے خلاف تھا۔ لڑکے لڑکیوں کو میلی اور گندی نظروں سے دیکھا نہیں کرتے تھے، البتہ ایک دوسرے میں مکالمے کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرتے تھے، اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہر وقت پیش رہتے تھے۔ آج شازیہ اور مریم حسب معمول مٹکوں کو لے کر قریبی صاف و شفاف ندی کی جانب چل پڑیں۔ دونوں معمول کے مطابق اور عورتوں کے ساتھ خرامہ چلتی رہیں۔ ندی پہنچ کر دونوں نے مٹکوں میں پانی بھر لیا اور چلتی بنیں۔ جیسے ہی دونوں آگے بڑھیں تو ایک جھٹکے سے ہوا کے ایک گولے سے صرف شازیہ کے بال بکھر گئے اور بال رخساروں پر رقص کرنے لگے۔ شازیہ کو ایک جھٹکا سا لگا، اس نے پیچھے نگاہ دوڑائی، لیکن پیچھے نہ کوئی زیرو نہ کوئی ہوا چل رہی تھی۔ شازیہ کو سخت حیرت ہوئی، لیکن اس نے مریم پر ظاہر نہ ہونے دیا، کبھی مریم شک میں نہ پڑ جائے۔ گھر پہنچ کر شازیہ کے شانے بھاری ہو رہے تھے، اس کا دل کسی کام میں نہ لگ رہا تھا اور شازیہ کو سخت الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک رات کے تقریباً 2 بجے کے وقت شازیہ نیند سے بیدار ہو گئی۔ شازیہ کو پیاس محسوس ہو رہی تھی، وہ اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں آ گئی تھی، فریج سے پانی نکال کر پینے کے بعد اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا اور بدبو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ شازیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن جب شازیہ کی نظر اچانک سامنے کھڑکی پر پڑی تو شازیہ کی حالت غیر ہو گئی۔ شازیہ کے جسم و جاں پر سکتہ طاری تھا، اس کی زبان گونگی ہو گئی تھی، اس کی سمجھ میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کیونکہ بقول شازیہ کے سامنے کھڑکی میں ایک نہایت ہی خوفناک اژدھا براجمان دکھائی دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دھواں جبکہ منہ سے آگ نکل رہی تھی، اور پھر شازیہ ایک دھڑام کے ساتھ بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئی تھی۔ ایک دل خراش چیخ کے ساتھ فرش پر بے ہوش ہوئی انجان بنی پڑی رہی۔ اٹھو بیٹا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی ماں فاخرہ بی بی نے شازیہ کے چہرے پر پانی کا ایک چھینٹا مارتے ہوئے کہا۔ شازیہ نے آنکھیں کھول لیں اور ایک خوفناک چیخ شازیہ کے منہ سے نکل گئی۔ وہ کہنے لگی، ماں وہ کوبرا، اور پھر شازیہ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اس بار یہ پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ شازیہ کی چیخ سن والد اور بھائی جلدی سے شازیہ کے کمرے میں آ گئے تھے۔ شازیہ کو بے ہوش پا کر فرش سے بیڈ پر لٹا دیا۔ 1 گھنٹے سے شازیہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر شازیہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ جب ہوش میں آتی تو ایک بار پھر بے ہوشی کی حالت میں آنکھیں کر لیتی تھی۔ اس بار والدین نے اور بھائی نے شازیہ کو کئی بار ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ پھر سب نے نماز پڑھ کر ناشتہ کرنے کے بعد شازیہ کو اسپتال پہنچایا اور ڈاکٹر کو دکھا کر ایک روم میں لے گئے۔ امی، شازیہ نے آنکھیں کھول کر کہا۔ قریب ہی امی ابو اور بھائی فکر مند بیٹھے تھے۔ شازیہ کی آواز سن کر سب کی جان میں جان آ گئی اور شازیہ کی جانب متوجہ ہو گئے۔ شازیہ نے پوچھا، امی وہ کوبرا کہاں گیا اور وہ سب دھواں؟ بیٹی، کوبرا کہاں ہے اور بدبو بھی نہیں
تم تو بس اسپتال میں ہو، تم بے ہوش ہو گئی تھی، ہم تمہیں اسپتال لائے ہیں۔ فاخرہ بی بی نے وضاحت کرتے ہوئے پریشان بیٹی پر نظر ڈالی۔ نہیں امی، کوبرا سانپ میں نے خود دیکھا تھا، وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ اس طرح رات کے سناٹے میں پیش آنے والا واقعہ شازیہ نے سب گھر والوں پر عیا کر دیا، لیکن گھر والے نہیں مان رہے تھے۔ اچھا بیٹی، یہ تمہارا وہم ہے، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، ہم کل گھر جائیں گے، ابھی ہم شہر میں ہیں۔ شازیہ کے والد نہایت اللہ نے بیٹی کی حقیقت کو جھٹلاتے ہوئے کہا تھا۔ شازیہ، تم تو خیریت سے ہو نا؟ شازیہ کے قریب بیٹھی مریم نے کہا۔ ہاں مریم، اب میں ٹھیک ہوں، شازیہ نے بتایا۔ آج صبح سے ہی شازیہ اور گھر والے شہر سے آ گئے تھے۔ مریم کو جب یہ پتہ چلا تو وہ جلدی سے شازیہ کے گھر گئی اور اصل حقیقت شازیہ سے معلوم کر لی۔ مریم کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا سب کچھ اتنا اچانک ہو گیا۔ مریم بھی ڈر گئی تھی۔ اب شازیہ مکمل ٹھیک ہو چکی تھی۔ باتیں دونوں کے درمیان بہت وقت تک چلتی رہیں۔ پھر مریم کی ماں آ گئی۔ اس نے مریم کے ہاتھوں میں مٹکا تھما دیا اور کہنے لگی، بیٹی پانی کون لائے گا؟ میں تو بیمار ہوں۔ امی صبر کرو، میں جاتی ہوں، مریم نے ماں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ بیٹی تو اکیلے جائے گی؟ شازیہ بیٹی تو بیمار ہے، مریم نے کہا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، ہم دونوں جائیں گے، شازیہ نے جلدی سے کہا۔ نہیں بیٹی، تو بیمار ہے، مریم کی ماں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ بیٹا، مریم کی ماں صحیح کہہ رہی ہے، تو نہ جا، تو بیمار ہے، کمرے سے شازیہ کی ماں فاخرہ نے نکلتے ہوئے کہا۔ امی میں ٹھیک ہوں اور میں اور مریم جائیں گے، شازیہ نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ پھر ہم نے بھی روکا مگر شازیہ کہاں ماننے والی تھی، اپنی ماں کی بھی نہ سنی اور والد اور بھائی گھر میں نہ تھے۔ کسی کا کہا نہ مان کر مریم کو ساتھ لے جا کر شازیہ ندی کی جانب چل پڑی۔ مریم نے سارے راستے میں شازیہ کو سمجھایا کہ وہ واپس گھر جائے، لیکن شازیہ نے ایک بار پھر مریم کو نظر انداز کر دیا تھا۔ شازیہ کے قدم بے اختیاری میں ندی کی جانب اٹھ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شازیہ کو اپنے آپ پر قابو نہیں ہے۔ شاید شازیہ کو کسی نے سمجھایا ہو، بس اپنے دھن میں بولی جا رہی تھی۔ مریم نے شازیہ سے بارہا باتیں کی مگر شازیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر مریم نے شازیہ کے ہاتھوں کو پکڑا تاکہ شازیہ آرام سے چلے، مگر شازیہ کہاں رکنے والی تھی۔ ندی کے قریب پہنچ کر شازیہ رک گئی اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مریم بھی اس کے قریب آ کر رک گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر مریم نے شازیہ سے پوچھا کہ کیا دیکھ رہی ہے؟ کچھ گم تو نہیں ہوا نا؟ میں اس کو ڈھونڈ رہی ہوں، شازیہ بولی۔ کس کو؟ مریم نے ادھر ادھر سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا۔ وہی جس نے مجھ سے یہاں آنے کا وعدہ کیا تھا اور اپنے کیے کی معافی بھی مانگنی تھی، شازیہ نے خوار لہجے میں کہا۔ تو کیا بک رہی ہے؟ یہاں کوئی آنے والا نہیں۔ اس نے مٹکے میں پانی ڈالا۔ آج کوئی عورت بھی یہاں نظر نہیں آ رہی۔ اچھا تم زیادہ سوچنا بند کرو، مریم نے ڈرے شخص سے لہجے میں کہا۔ توبہ پاگل، میں اپنے خوابوں کے شہزادے کا انتظار کر رہی ہوں، وہ ضرور آئے گا، کیونکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو جا، میں یہاں، اتنا کہہ کر شازیہ چپ ہو گئی۔ مریم ڈر اور خوف کے لہجے میں شازیہ کو تک رہی تھی۔ لگتا ہے وہ آ گیا، اتنا کہہ کر شازیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مریم نے بھی گھبرا کر پیچھے دیکھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی دونوں کی نظریں پیچھے پڑ تو دونوں سے ایک خوفناک چیخ برآمد ہوئی، کیونکہ ایک کتا تیز دوڑتا ہوا دونوں کے قریب آ گیا تھا۔ دونوں نے بچنے کے لیے دوڑ لگانے کی کوشش کی، مگر چند قدم دوڑتے ہی دونوں ایک پتھر سے ٹکرا کر قریبی ایک گڑھے میں جا گری اور کتا دونوں کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ خوف اور ڈر کی تاب نہ لاتے ہوئے دونوں بے ہوشی کی خاموش دنیا میں اترتی چلی گئی تھیں۔ دروازے کی ایک چٹاخ آواز سے مریم کی آنکھیں کھل گئیں۔ مریم نے اپنے آپ کو ایک نرم گدگداز فوم پر پایا۔ مریم کے قریب شازیہ بھی بے ہوش تھی۔ مریم نے شازیہ کو ایک جھٹکے سے ہلایا، لیکن جب مریم کی نظریں سامنے ایک خوبرو نوجوان لڑکے پر پڑیں تو حیرت میں ڈوب گئی۔ اتنے میں شازیہ بھی اصل حالت میں آ چکی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شازیہ نے لڑکے سے پوچھا، ہم کہاں ہیں اور آپ کون ہیں اور وہ کتا کہاں گیا؟ وہ سب ایک نظر کا دھوکہ تھا، ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ مریم کی عقب والی کرسی سے ایک دوسرا لڑکا برآمد ہوا۔ یہ الفاظ انہوں نے کہے تھے اور کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور اس لڑکے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا جو کچھ دیر پہلے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ شیوا، تم نے یہ سب کیا؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ میں انسان کی شکل میں آؤں گا، مگر تم تو جانور کی شکل میں آئے ہو، کیوں ہماری جان نکالنے والے تھے؟ شازیہ نے شیوا جو کرسی سے اٹھ کھڑا تھا کی
کی جانب پاگل پن اور کچھ ناراض ہوتے ہوئے کہا تھا۔ مریم کی جان نکلے جا رہی تھی۔ شازیہ یہ کیا انسان نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی اور قوم ہے؟ شازیہ کے قریب بیٹھی مریم نے سرگوشی سے شازیہ سے پوچھا۔ ہاں، شازیہ نے کہا، اصل میں تمہیں ڈرانا چاہتا تھا مگر تم تو بزدل نکلی۔ شازیہ بیبی، شیوا نے شازیہ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ مریم کی نظریں دوسرے لڑکے پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ بھی مریم کی طرف محبت بھرے انداز میں گھور رہا تھا۔ مریم بھی محبت بھرے لہجے میں دیکھ رہی تھی، مگر اسے ڈر تھا کہ یہ تو کوئی غیر مخلوق ہے، اس سے کس طرح محبت کی جا سکتی ہے۔ لیکن جب مریم نے شازیہ کی طرف دیکھا تو وہ بالکل بھی نہیں ڈر رہی تھی۔ شیدے کزن، تو بھی آنا، اپنی محبوبہ کے ساتھ 2-3 باتیں تو کرو، ویسے بھی اب ہماری شادی ہونے والی ہے، شیوا نے شیدے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ شازیہ شیوا سے کہہ رہی تھی کہ جب میں نے تم کو پہلی بار ہسپتال میں بیماری کی حالت میں دیکھا تھا تو مجھے تم پر ایک دم پیار آ گیا۔ پھر تم میرے پاس آ گئے اور مجھ سے اپنی خطا کی معافی مانگی، کیونکہ تم ایک اژدھا بن کر میرے کمرے میں آ گئے تھے ڈرانے کے لیے، لیکن میں شاید بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور مجھے پتہ بھی نہ تھا کہ وہ تم ہو، ورنہ میں بے ہوش نہ ہو جاتی۔ اچھا اب چھوڑ، شادی کب کریں گے؟ مریم شازیہ کی باتیں سن رہی تھی، اس کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں شیدا بھی آ کر مریم کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ مریم سے باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن مریم ڈر سے چور تھی۔ ڈرتے ڈرتے مریم نے پوچھا، اب اس وقت ہم کہاں ہیں؟ تم دونوں ہماری گرفت میں ہو، ہم دونوں شاہ نگر کے ہیں، ہم دونوں کزن ہیں۔ میرا پتہ وزیر جبکہ شیوا کا پتہ مہاراج ہے۔ شاہ نگر میں سب شاہزادے رہتے ہیں، سب کے پاس جادو ہے جو عہدے میں بڑے ہیں، جس نے جادو میں کورس کیا ہوا ہو تو وہ سبھی حاوی ہوتے ہیں۔ شیدا تفصیل بتا رہا تھا اور مریم پر رفتہ رفتہ پہلے سے زیادہ خوف طاری ہو رہا تھا۔ ہم لوگ آپ دونوں کو جانے نہیں دیں گے کیونکہ اپن آپ سے اور شیوا شازیہ سے شادی کرے گا۔ شازیہ تو پہلے سے باخبر تھی مگر مریم پر اب سب کچھ دریافت ہو رہا تھا۔ شازیہ شیوا کے ساتھ محبت بھری باتیں کر رہی تھی اور شیوا مریم کے قریب بیٹھا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھل گیا اور ایک کالا بدصورت سا افریقی قسم کا ایک آدمی داخل ہوا اور کہنے لگا، مہاراج عظیم فرما رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو جلدی سے تیار ہو جائیں، شادی کا سمے ہو رہا ہے۔ سب ان کی جانب متوجہ تھے۔ شازیہ خوش ہو گئی جبکہ مریم کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ شازیہ، ان لوگوں سے کہو کہ ہمیں اپنی دنیا میں چھوڑ آئیں، ہمیں ان سے شادی نہیں کرنی۔ مریم بولی، تو کیا پاگل ہو گئی ہے؟ بھلا اچھا خاصا موقع ہے، کر لے شادی گھر والوں کے بنا۔ شازیہ اتنا کہہ کر شیدے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ پھر مریم نے شیدے سے کہا، پلیز مجھے میرے والدین کے پاس چھوڑ آئیں، مجھے نہیں کرنی شادی آپ سے۔ مریم کی آنکھیں آبدیدہ تھیں۔ ہم آپ کو چھوڑنے والے نہیں، شیوا بولا۔ کمرے کا دروازہ کھل گیا اور ایک افریقی قسم کا دوسرا آدمی داخل ہوا اور اس کے پیچھے 6 افریقی قسم کی عورتیں بھی داخل ہوئیں۔ وہ کہہ رہا تھا، آپ دونوں جائیں، آپ کو دوسرے کمرے میں تیار کریں گے، شہزادیوں کو یہ عورتیں تیار کریں گی۔ بدصورت آدمی کمرے سے نکل گیا اور شیوا اور شیدا بھی اس کے پیچھے نکل گئے تھے۔ عورتوں کے ہاتھوں میں 2 ساڑیاں اور قیمتی زیورات تھے۔ شازیہ خوش جبکہ مریم افسردہ حالت میں تھی۔ مجھے نہیں کرنی شادی، شازیہ میں اپنی دنیا میں جانا چاہتی ہوں، مریم نے التجائی لہجے میں کہا۔ تم نہ کرو، میں تو کر رہی ہوں، شازیہ یہ کہہ کر عورت سے ساڑی لے کر کمرے کے باتھ روم میں چلی گئی۔ شازیہ پر شاید ان انوکھے لوگوں کا سایہ ہو گیا تھا، وہ نہیں مان رہی تھی۔ کچھ دیر بعد شازیہ باتھ روم سے نکل گئی۔ وہ سرخ رنگ کی ساڑی میں شہزادی لگ رہی تھی۔ پھر مریم بھی شازیہ کے زور دینے پر باتھ روم گئی اور ساڑی زیبتن کی۔ دونوں ملک کی شہزادیاں ہونے جا رہی تھیں اور لگ بھی شہزادیوں جیسی رہی تھیں۔ پھر بدصورت عورتوں نے دونوں کا میک اپ کیا۔ یہ سب لوگ ہندو تھے، اس لیے تو سب نے ساڑی پہن رکھی تھی۔ کچھ دیر بعد دونوں تیار ہو گئیں۔ مریم کا روتے روتے برا حال ہو گیا تھا۔ شازیہ بھی ابدیدہ ہو گئی تھی۔ وہ خفا تھی کہ میں مریم کو ساتھ کیوں لائی۔ پھر دونوں کمرے سے باہر آ گئیں اور بدصورت عورتیں بھی ان کے پیچھے باہر آ گئیں۔ باہر ایک عالیشان محل تھا، یعنی یہ دونوں محل کے کمرے میں تیار ہوئی تھیں۔ باہر سب افریقی افراد تھے۔ شادی کے لیے پنڈت اور سامان رکھا گیا تھا۔ دونوں شہزادیاں شازیہ مریم کی خوف سے جان نکل گئی۔ قریبی کمرے سے 2 افریقی قسم کے آدمی نکلے۔ وہ حد درجہ بدصورت تھے۔ وہ دونوں دلہا بنے تھے۔ وہ شادی والی جگہ پر جا رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ ان دونوں کی بھی شادی ہو رہی ہے کیا؟ شازیہ نے قریبی ایک شہزادی سے پوچھا۔ ارے رانی، آپ بھی کتنی بھولی ہیں، یہ ہمارے شہزادے شیوا اور شیدا ہیں۔ ان دونوں کی شادی آپ دونوں سے ہو رہی ہے نا، بدصورت شہزادی نے بتایا۔
مریم اور شازیہ کی حیرت و خوف کی انتہا نہ رہی، کیونکہ شیدے اور شیوا نے روپ بدل لیا تھا، وہ اصل حالت میں آ گئے تھے۔ ان دونوں نے انسانوں کا روپ دھار کر شازیہ اور مریم کو گرفت میں کر لیا تھا۔ وہ دونوں یہی سوچ رہے تھے کہ بدصورت شہزادی بولی، رانی، یہاں جب شادی ہو رہی ہوتی ہے نا تو لوگ اصل روپ میں آ جاتے ہیں۔ مریم اور شازیہ اب فرار کی ترکیبیں سوچ رہی تھیں کہ اچانک ایک طوفان آ گیا، لوگ ادھر ادھر بھاگ کھڑے ہوئے، شہزادے بھی واپس کمرے میں گئے۔ شہزادیوں جلدی چلو، مہاراج بہت غصے میں آ رہے ہیں، شاید ان کو شادی کا پتہ پہلے کسی نے ہونے نہیں دیا ہوگا، اس لیے تو غصے میں آ رہے ہیں، بس صورت شہزادی بولی، اور پھر سب کمرے میں گئیں۔ باہر صرف مریم اور شازیہ رہ گئی تھیں۔ میدان میں لوگ کم سے کم ہوتے جا رہے تھے۔ موقع کی مناسبت کو دیکھ کر دونوں نے عقب میں بنی ایک راہداری کی جانب دوڑ لگا دی۔ راہداری لمبی تھی، آگے ایک دروازہ کھلتا تھا، وہ دونوں دروازے میں داخل ہو گئیں۔ اندر اندھیرا نظر آیا، لیکن پھر بھی تھوڑی تھوڑی روشنی تھی کہ دونوں کو ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس ہوا۔ دونوں جلدی سے سیڑھیوں پر اتریں اور نیچے ہال میں آئیں۔ ہال میں سارے تابوت پڑے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں تابوت ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ دونوں کو تابوت سے سخت ڈر لگ رہا تھا۔ اچانک دروازے کی جانب سے آواز آئی کہ پکڑو شہزادیوں کو، ارے جلدی پکڑو، وہ کہیں سوراخ سے باہر نہ بھاگ جائیں۔ سوراخ کا نام سن کر دونوں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ دور سے تھوڑی تھوڑی روشنی آ رہی تھی، اتنے میں دروازہ بھی کھل گیا تھا۔ مریم اور شازیہ نے دیوانہ وار روشنی کی جانب دوڑ لگا دی۔ اتنے میں کوئی سیڑھیوں سے اتر کر ان دونوں کے پیچھے لپکا۔ قریب پہنچنے پر معلوم ہوا کہ سوراخ اتنا بڑا ہے کہ ایک وقت میں ایک بندہ دوسری جانب جا سکتا ہے۔ مریم اور شازیہ نے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا کہ ہمارے پیچھے کون آ رہا ہے۔ وہ جو بھی تھا بڑی تیزی سے تابوتوں کو کراس کرتا ہوا ہمارے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مریم نے سوراخ سے پہلے نہیں دیکھا تھا کہ آگے کیا ہے، لیکن ان دونوں نے اندازہ کر لیا تھا اس بندے کی آوازوں سے کہ سوراخ میں آگے جو کچھ بھی ہو، لیکن وہ دونوں ان شہزادوں کی کیسے آزاد ہو جائیں گی۔ مریم نے پہلے سوراخ سے چھلانگ لگائی اور پھر شازیہ نے۔ چھلانگ لگا کر دونوں کو پانی کا احساس ہوا، یعنی دونوں پانی کے تالاب میں گر گئی تھیں۔ اتنے میں سوراخ سے ایک رسی پانی کی جانب آئی۔ مریم اور شازیہ عقب میں ہو گئیں اور آیت الکرسی پڑھنے لگیں۔ آیت الکرسی پڑھ کر دونوں نے سوراخ کی جانب پھونکا۔ جب دونوں نے اوپر نگاہ دوڑائی تو حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ ان دونوں نے ایک چھوٹی سی پہاڑی کے غار سے چھلانگ لگائی تھی، اور وہاں پر نہ تابوت تھا نہ محل تھا، صرف پہاڑی تھی۔ آیت الکرسی پھونکنے سے غار سے ایک دھواں خارج ہوا اور آوازیں آئیں کہ ہمیں نہ جلاؤ، بھگوان کے لیے ہمیں نہ جلاؤ، شہزادیوں نہ جلاؤ، اور پھر آوازیں بھی بند ہو گئیں، حتیٰ کہ غار میں ایک دھماکہ ہوا اور اوپر ایک چٹان آ کر بالکل غار کے ساتھ دروازے کی مانند پیوست ہو گئی اور غار بند ہو گیا تھا۔ شہزادوں کا نگر تباہ ہو گیا تھا۔ مریم اور شازیہ نے جب ادھر ادھر دیکھا تو وہ اس ندی کے درمیان کھڑی تھیں جہاں سے یہ دونوں دوسری دنیا میں چلی گئی تھیں۔ دونوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ ان دونوں کے جسم پر قیمتی ساڑی اور بہت ہی زیادہ قیمتی زیورات چمک رہے تھے۔ دونوں کے پاس بہت زیادہ زیورات آ گئے تھے۔ پھر دونوں ندی سے نکل کر گھر کی جانب گئیں۔ گھر پہنچ کر دونوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ دوسری دنیا میں دونوں کا تقریباً آدھا دن گزر گیا تھا، اور دونوں بہت ہی خوش تھیں کیونکہ دونوں جادوگروں کی گرفت سے آزاد ہو گئی تھیں۔ پھر دونوں نے سارا واقعہ گھر والوں کو سنایا اور ثبوت کے طور پر ساڑیاں اور زیورات بھی دکھائے۔ تبھی دونوں گھرانوں کو یقین آ گیا۔ دونوں کے والدین نے خدا کا شکر ادا کیا، اور حیرت انگیز طور پر شازیہ اور مریم کو بھی پھر کبھی خوف کا احساس نہ ہوا۔ اور بھلا کیوں ہوتا؟ کیونکہ شہزادوں کا نگر تباہ ہو گیا تھا۔